جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاظ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں جمیل خان. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ناظرین کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں سنتے بھی ہیں. ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، جب سے انسان پیدا ہوتا ہے تو ان کا ایک حق شروع ہو جاتا ہے اس دنیا میں. اور کل جو ہے اس حوالے سے یعنی 10 دسمبر کو اس حوالے سے پوری دنیا میں عالمی دن منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے یہ کچھ اصول طے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے تاکہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے. اسی سلسلے میں آج جو ہمارے ساتھ موجود ہے ہیلویتاس کی پروجیکٹ مینیجر شازیہ حنا صاحبہ، ان سے بھی بات کریں گے. میڈم، ایک تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں پشاور میں، اور بتائیے گا کہ اس وقت ضرورت کتنی ہے خصوصی طور پر خواتین کے حقوق کی تحفظ کے لیے، کیونکہ ان کی آبادی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. جی بہت شکریہ. خواتین کی آبادی ویسے بالکل آپ کی بات صحیح ہے، تقریباً برابر ہے مردوں کے، لیکن حقوق کی جہاں تک بات ہے تو ان خواتین کے بہت سارے ابھی بھی حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اس پہ کام کر بھی رہی ہے. جیسے کہ سب سے پہلے رائٹ ٹو لیو ہے. ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو زندگی کا حق اس کو ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو خواتین کو سورا میں دے دیا جاتا ہے، غگ ہے، مختلف قسم کے غیرت کے نام پہ قتل ہے، تو وہ حق بھی ان سے لے لیا جاتا ہے. ایجوکیشن کا حق جو ہے وہ بے شک پالیسیز ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہمارے تقریباً 4.7 ملین بچے جو ہیں اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ لڑکیوں کی ہے جو اسکولوں سے باہر ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً ہمیں 15,000 اسکولز چاہیے اگر ہم ان بچوں کو انرول کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تقریباً 70 سال درکار ہوں گے. میڈم، آپ نے بات کی کہ مطلب یہ مختلف رسومات ہے پرسودہ اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ SDGs جو ترقی کے اہداف ہیں ان کے حصول میں خواتین کو باہنر بنانا کتنی ضروری ہے، یا ان کے حقوق کا تحفظ؟ جی یہی ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ بیسکلی یہی اسی پہ کام بھی کر رہا ہے کہ ہم نہ صرف خواتین بلکہ ہم بچوں، اس میں لڑکیوں کو باہنر بنا رہے ہیں اور ان کو ہنرمند کر رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے اپنے ٹوٹل ٹارگٹ کا 20% خواتین کو لینا تھا، لیکن ہم 25% پہ گئے ہیں. اور یہی ایک چیز ہے کہ اگر وہ خواتین اگر تشدد کا شکار ہیں یا صنفی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں یا مساوات نہیں ہیں، تو وہ خواتین اپنے پاؤں پہ اگر کھڑی ہوتی ہیں، ان کی اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے، تو وہ پھر آگے کمیونٹی میں ری انٹیگریٹ بھی ہو سکتی ہیں اور ایک اچھی پوزیشن پہ آ سکتی ہیں، ڈیسیجن میکر بن سکتی ہیں، اپنے فیصلے خود لے سکتی ہیں، اس پوزیشن میں آ سکتی ہیں. میڈم، یہ بتائیے گا کہ سول سوسائٹی کس نظر سے دیکھتی ہے حکومتی اداروں کی کارکردگی کو؟ جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو سول سوسائٹی ڈیولپ کر رہی ہے اس وقت ایک پریشر یا نہیں کہ ان کو جو قوانین ہے ان کی امپلیمنٹیشن ہوتا کہ خواتین کو عملی طور پر تحفظ حاصل ہو؟ کیا کردار پہ ہے سول سوسائٹی کا؟ سول سوسائٹی نے تو کافی کام کیا بھی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں 2007 کے بعد جو اتنے زیادہ قوانین بنے ہیں ہمارے صوبے میں بھی اور ملک میں بھی، اس میں زیادہ سول سوسائٹی کا ہی پریشر تھا. اور ہم نے بہت سارے جیسے ہراسمنٹ کا لا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، مختلف اور لاز بنے ہیں وہ خواتین کے حوالے سے، تو وہ سول سوسائٹی کے پریشر سے ہی بنے ہیں. اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہم بار بار آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس میں اور بھی جیسے ابھی آپ نے پروگرام میں بھی سنا ہوگا ہندو میرج ایکٹ ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی پائپ لائن میں ہے. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ نہیں اس میں ہم جا سکے، مطلب وہ بل پاس نہیں ہو سکا ہے. تو اس کے لیے سول سوسائٹی اپنی ایفرٹس کر رہی ہے، اور حکومتی جو ادارے ہیں ان کے جیسے کہ ہم بار بار سنتے ہیں وسائل ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن جو ان کے وسائل ہیں بھی اس میں بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور ان کو اس سے زیادہ افیکٹولی کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ان مسائل پہ قابو پا سکیں. میڈم، ایک خاتون کی حیثیت سے کیا پیغام دیں گی ان خواتین کو کہ وہ حقوق سے محروم ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے آنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، یا اس وقت ان کا ہنر کتنی ضروری ہے تاکہ جی بالکل، خواتین کے لیے میرا یہی ایک وہ ہے، جیسے نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے آپ تعلیم یافتہ مائیں دے دیں تو میں آپ کو تعلیم یافتہ ایک اچھی قوم دے دوں گا.
تو خواتین کی تعلیم تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر جو خواتین ایسی ہیں جو اپنی ایج سے آگے چلی گئی ہیں اور وہ اسکول نہیں جا سکی ہیں تو کم از کم وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں. بہت سارے ایسے ہنر ہیں وہ جو سیکھ سکتی ہیں، اور گورنمنٹ میں بھی اس میں کافی ایسے کورسز آتے ہیں جس میں ان خواتین کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے ہنر سیکھ کے اپنے کاروبار کر سکتی ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہیں. کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں تو ایک مرد پہ آپ صرف فلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ پوری فیملی کو چلائے. تو ڈیفینیٹلی خواتین نے ان کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے اور مختلف اسکلز کو سیکھنا پڑے گا. ہاں جی بالکل، یقیناً آپ نے میڈم کی باتیں سن لی، اور اس وقت ضرورت بھی ہے خواتین کو با اختیار بنانا، ان کو تعلیم دینا، ان کو ہنرمند بنانا، ان کو روزگار کے مختلف مواقع فراہم کرنا. حکومت کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے، سول سوسائٹی تنظیموں کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، اور معاشرہ تب ہی ترقی کرے گا جب مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے حقوق سے محروم نہ ہو، ان کو حق ملے، تعلیم ملے، روزگار ملے اور ہنروں سیکھے. یقیناً ہمارا جو چینل ہے یہ بھی سبسکرائب کر لے، اور انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف پروگرامات کے ذریعے مختلف جو پازیٹیو یعنی مثبت پیغامات ہیں وہ دیتے رہیں گے. شکریہ.